والدین نگلیکٹ ہوں، ان کو نظر انداز کر کے انسان اپنے کاروبار کی وسعت کی جانب توجہ دے تو یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ترجیح دے تو خالق کائنات اس چیز کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے. بالکل درست. چھوٹے تو چھوٹے رہ گئے، ہم بڑے جو لوگ ہو گئے ہیں ہم سے بھی والدین بہت دفعہ زندگی میں نیگلیکٹ ہوتے ہیں. اس میں خاص طور پہ جب ہم پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں، کمانا شروع کر دیتے ہیں، تو اپنے بزنس کو وسعت دینے کے لیے کبھی تو ہم زیادہ ٹائم اپنی دکانوں کو دیتے ہیں، کبھی ہم فارن کنٹریز میں چلے جاتے ہیں. والدین پیچھے نیگلیکٹ ہوتے ہیں اور ہماری دنیا کی وہ جو حرص ہے اور ہوس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے پوری کسی کی نہیں ہوتی، وہ بڑھتی رہتی ہے. تو ہم زیادہ ٹائم اپنے اس بزنس کو دیتے ہیں، والدین کو نہیں دے پاتے، حتیٰ کہ وہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم لوگ جو یہ کام کرتے ہیں وہ کس حد تک گناہ گار ہیں؟ بہت ہی عمدہ سوال آپ نے کیا ہے. جی میں بر الوالدین اکبر فریضۃ رضا اللہ رضا الوالدین. واہ. والدین کے ساتھ نیکی سب سے اہم، سب سے برتر اور سب سے بڑا فریضہ ہے. سبحان اللہ. حالانکہ اپنے اہل و عیال کے لیے کمانا یہ کل مجاہد فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنے کے مترادف اسلام نے قرار دیا. لیکن بر الوالدین اکبر و فریضہ، ہر فریضے کی ادائیگی سے زیادہ اہم فریضہ والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک ہے. اور رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں پوشیدہ. بلکہ ایک مقام پہ میں پڑھ رہی تھی، بڑا اچھا ائمہ ہدا کی جانب سے ہی جو ہمارے پیشوا ہیں انہی کے تعلق سے وہ روایت تھی کہ اس میں فرمایا گیا کہ آپ اپنے علاقے میں مسجد یا کوئی دربار یا مزار ڈھونڈنے کی بجائے والدین کے پاؤں کا رخ کریں. خدا نے وہ تاثیر ان کے پاؤں کی خاک میں قرار دی ہے جو آپ کسی مزار دربار میں جا کے خدا سے دعا کرتے ہیں. تو یہ جو والدین نگلیکٹ ہوں، ان کو نظر انداز کر کے انسان اپنے کاروبار کی وسعت کی جانب توجہ دے تو یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن اگر وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ترجیح دے تو خالق کائنات اس چیز کو کمپنسیٹ کر دیتا ہے. ہمارے پاس قرآن کریم سعادت بشر کا زندہ جاوید پیغام موجود ہے، معجزہ خالدہ. اس میں سورہ مبارکہ بقرہ میں جو ذکر کیا گیا ہے، اذ قال موسیٰ لقومہ، جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذ قال موسیٰ لقومہ ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کریں. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے پروردگار سے پوچھو کہ وہ کیسی ہو. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، وہ نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو، درمیانی عمر کی ہو. تو انہوں نے کہا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تم فوراً انجام دو جو خدا نے حکم دیا. لیکن وہ کمپلیکیٹڈ کر دیتی تھی قوم بنی اسرائیل مسائل کو. تو انہوں نے کہا کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اپنے اللہ سے پوچھو اس کا رنگ کیسا ہو. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول انہا بقرۃ، وہ ایک ایسی گائے ہو کہ فاقع لونہا تسر الناظرین، اس کا رنگ کھلتا ہوا روشن سنہری رنگ ہو جو آنکھوں کے لیے سرور کا باعث بنے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا. انہوں نے پھر سوال کیا کہ یہ جانور تو آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی اور خاصیت اس کی بتائیں. تو قال انہ بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اب جیسے جیسے وہ سوالات کرتے چلے گئے شرائط بڑھتی رہیں اور مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا گیا. تو ادھر اس کی ایک داستان ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک بیٹا جو گاؤں سے شہر میں آ کے آباد ہوا اور اس نے خود اسٹرگل کی اور والدین کی جانب سے تو اس کو کچھ نہیں ملا تھا، لیکن بہرحال وہ سمارٹ تھا، اس نے محنت کی اور خدا نے اس محنت کو رنگ لگایا اور اس کا کاروبار اچھا ہو گیا. وہ اپنے والد کو گاؤں سے شہر میں لے آیا. تو والد اس کے سو رہے تھے اور کیز والد کے بستر میں کہیں رہ گئی تھی اور اس کی شاپ کی کیز، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنے والد کو ڈسٹرب کرے. حالانکہ وہ نیند اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی، یعنی وہ رات کو نہیں سو رہے تھے، دن کا کوئی ٹائم تھا، ایسے ہی اونگ آ گئی. لیکن بیٹے نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے والد کو ڈسٹرب کرے. جو اس کے ساتھ پارٹی ڈیلنگ کے لیے آئی
انہوں نے کہا کہ یا تو ابھی ڈیلنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، اور وہ منہ مانگے پیسے دے رہے تھے، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے والد کو زحمت نہیں دوں گا، وہ لوگ لوٹ گئے اور وہ ڈیل نہ ہو سکی۔ اب جب والد کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے والد کو نہیں بتایا، لیکن ان کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ آج اس کو نقصان ہوا، وہ بہت شرمسار ہوئے، اور ان کے پاس ایک گائے تھی، اگرچہ وہ گائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی اس بزنس ڈیل کے مقابلے میں جو اس نے مس کر دی تھی، انہوں نے اس کو دی اور کہا کہ میں بہت شرمسار ہوں لیکن میری جانب سے یہ تحفہ تم قبول کر لو۔ بیٹے نے کہا یہ میرے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ اس کے بعد ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم بنی اسرائیل سے کہا گائے ذبح کرو، اور وہ سوالات کرتے رہے تو وہ شرائط مشکل ہوتی چلی گئیں، وہ گائے ڈھونڈتے رہے مگر نہ ملی، وہ جو اس کے والد نے گائے دی تھی اس میں وہ شرائط تھی۔ اب جب وہ ڈھونڈتے ہوئے ادھر آئے تو اس نے کہا میں تو نہیں بیچوں گا، یہ تحفہ ہے۔ درست ہے۔ انہوں نے پھر اتنی قیمت بڑھائی کہ جو اس نے بزنس ڈیل نہیں کی تھی، اور بالفرض اس وقت اس کو ₹1,00,000 اس سے فائدہ ہونا تھا، تو وہ کئی ملین اس کو فائدہ ملا۔